انسان کا دل گناہوں سے کس طرح سیاہ ہوتا ہے، میں اس کی مثال پانی کے ایک قطرے سے دوں گا۔ جس طرح پانی کے ایک قطرے کے اندر ایک خفیہ طاقت موجود ہوتی ہے، وہ پانی کا ایک قطرہ جو ایک بلندی سے ایک پتھر کے اوپر ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اب وہ پانی کا ایک قطرہ بظاہراً تو وہ ایک قطرہ ہے اور بظاہراً اس کے اندر کوئی طاقت بھی نظر نہیں آتی، نہ ہی پانی کے ایک قطرے سے کسی کی پیاس بجھ سکتی ہے، لیکن اس پانی کے ایک قطرے کے اندر جو اللہ نے ایک خفیہ طاقت رکھی ہوتی ہے، وہ طاقت یہ ہے کہ وہ پانی کا ایک قطرہ ایک پتھر کے اوپر ٹپکتے 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 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس ایک قطرے کے ٹپکنے کی وجہ سے جو ہے اس پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خفیہ طاقت ہوتی ہے جو پانی کے اس ایک قطرے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، اب بظاہراً اسے یہ لگتا ہے کہ میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، اب وہ گناہ چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گناہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس پانی کے ایک بوند کی طرح، ایک قطرے کی طرح انسان کے دل پر اس گناہ کرنے کی وجہ سے سیاہی کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، اور جب انسان دوسرا گناہ کرتا ہے پھر وہ قطرہ، وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ گناہ کی سیاہی کا ایک قطرہ وہ اسی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ادھر انسان کے گناہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ گناہوں کی سیاہی کا جو قطرہ ہے وہ انسان کے دل پر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ پھیلتے پھیلتے جیسے پانی کے اس ایک قطرے کے ٹپکنے کی وجہ سے ایک پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی سیاہی کا وہ قطرہ پھیلتے پھیلتے انسان کے پورے دل کو جو ہے وہ سیاہ کر دیتا ہے، اور جب انسان کا پورا دل گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، موت کا خوف نکل جاتا ہے، آخرت کی فکر چلی جاتی ہے، قبر کے عذاب کا خوف نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کسی گناہ کو کوئی بھی چھوٹا گناہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی گناہ، یہاں تک کہ وہ اگر جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم بول رہے ہوں تو ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس گناہ کو میں چھوٹا سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میری اسی گناہ پر ہی پکڑ کر لے، اور کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے چاہے وہ راستے سے ایک پتھر کو ہٹانے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو، یہ سوچ کر کرنے چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت شاید اسی نیکی کے بدلے میں میری جو ہے وہ بخشش فرما دے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کریں، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر جو ہے اسے مت چھوڑیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔